ہاں پہلے تسلی دیجئے آپ لوگ تھک نہیں رہے، اور ابھی تو پہلی آیت مکمل نہیں ہوئی ہے، آپ گھبرائیں نہیں کہ علی کے دشمنوں کا پتہ بتاؤں گا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ مولا علی کی محبت اور مولا علی کی چاہ، اس میں اہل سنت کا کردار کوئی کم نہیں ہے۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آیت اللہ شہاب الدین مراشی نجفی جن کا کتاب خانہ قم کے اندر ہے، انہوں نے علامہ ابو الحسن ابن مغازلی اہل سنت کے 800 سال پرانے محدث، ان کی کتاب پہ مقدمہ لکھا ہے، اور کتاب کے مقدمے میں انہوں نے اہل سنت کے ان محدثین کی فہرست لکھی ہے کہ جنہوں نے مولا علی کی شان میں کتابیں لکھی، اور پھر اس کے مقدمے میں خود علامہ ابو الحسن ابن مغازلی حنفی وہ اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے علی کے فضائل اس وجہ سے نہیں لکھے کہ میں شیعہ ہوں۔ سن لینا پورا جملہ، سن لینا، میں نے علی کے فضائل اس وجہ سے نہیں لکھے کہ میں شیعہ ہوں، میں نے علی کے فضائل اس وجہ سے لکھے ہیں کہ میں نے نبی کی حدیث سنی پڑھی کہ سرکار نے فرمایا گناہ معاف۔ ہاں عجیب داستان ہے بھائی جی۔ لہذا یہ باب عاشقوں کا باب ہے، یہ عاشقوں کا میدان ہے بھائی۔ یہ جگہ آپ لوگ مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ میں حافظ صاحب کے ذریعے سے کسی کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں جی، شیعہ حضرات مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ ہر جگہ مسجد علیحدہ، امام بارگاہ ساتھ ہیں۔ آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں، سب امام بارگاہ، سب مسجد بناتے ہیں، آپ بھی مسجد بناتے ہیں، سب مدرسہ بناتے ہیں، آپ بھی مدرسہ بناتے ہیں، مگر آپ امام بارگاہ بھی بناتے ہیں۔ مسجد کے ہال میں ہی مجلسیں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ مائک تو وہاں بھی ہے، ممبر تو وہاں بھی ہے، بیٹھنے کا فرش تو وہاں بھی ہے، پنکھے وہاں بھی لگے ہوئے ہیں، آپ مسجدوں میں مجلسیں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ مسجدوں میں ہندو نہیں آ سکتا، عیسائی نہیں آ سکتا، مسجد میں آنے کے احکامات ہیں، شرائط ہیں، مسجد میں ہر ایک بندہ نہیں آ سکتا۔ اب کل قیامت میں اگر ہندوؤں نے، عیسائیوں نے شکایت کی کہ یا اللہ میں دین اسلام سمجھنے گیا تھا، مسلمان تو آنے نہیں دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دیں گے۔ یا اللہ ہم نے مسجدوں کے ساتھ امام بارگاہ بنایا تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہے۔ فلسفہ ہے، فلسفہ ہے اس کا۔ لبیک حیدر ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل وما بلغت رسالتہ۔ یہ والا جو ٹکڑا ہے نا میرا پسندیدہ ٹکڑا ہے، 2 گھنٹے بات ہوگی، نہیں کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، مگر یہ میرا پسندیدہ ٹکڑا ہے۔ تو اس پسندیدہ ٹکڑے میں میرے 2 گھنٹے کے خطاب کو ایک جملے میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ۔ بھئی جملے کو محسوس کریں گے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، ولایت علی زبان سے نہیں کردار سے ادا ہوتی ہے، فعل ہے، فعل۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، وَإِن لَمْ تَقُلْ نہیں ہے جی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ۔ تو اب مجھے جو جملہ آپ کو ہدیہ کرنے کا تھا،
وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کوئی کام نہیں کیا. تو مجھے ماننا، مجھے کہنا پڑے گا، آپ کو سننا ہوگا کہ جس تک علی نہیں پہنچے سمجھے اس تک رسالت نہیں پہنچی، اور جس تک نبی کی رسالت نہیں پہنچی اسے کافر کہتے ہیں. وہ مسلمان ہی نہیں ہے نا جو نبی کو رسول نہ مانتا ہو. جو نبی کو رسول مانے گا. بھائی مجھے علامہ طالب جوہری کا جملہ یاد آ رہا ہے، جس کا جو محنت ہو اسی کے نام سے بیان ہونی چاہیے. علامہ طالب جوہری اللہ مغفرت فرمائے، وہ فرمانے لگے کہ اگر غدیر سے پہلے مسلمان مر جاتا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے پہ جنت میں چلا جاتا، لیکن غدیر کے بعد جنت ملے گی علی ولی اللہ کہنے پر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ کام نہیں کیا تو گویا آپ نے کوئی کام نہیں کیا. اور آگے آیت بڑھ رہی ہے، الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج کافر مایوس ہو گیا. بھائی غدیر میں تو سارے حاجی تھے، ولایت مولا علی تو مسلمانوں کو سنائی گئی ہے، کافر کا کیا تعلق ہے؟ جی جب مولا حسین مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت سارے حاجی حج کرنے آ رہے ہیں اور وارث کعبہ مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے. کعبہ جس کی وجہ سے سانس لیتا ہو وہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا عباس ذرا انہیں بتاؤ کہ ہم مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں. تو حضرت عباس نے فرمایا مولا کیسے؟ فرمایا خطبہ دو. کہ مولا کہاں ممبر لگاؤں؟ کہا نہیں، کعبے کی چھت پہ جا کے خطبہ دو. اور کعبے کی چھت پر حضرت عباس ایسے نظر آ رہے تھے جیسے آپ کی چھتوں پہ علم نظر آتا ہے. اور چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت عباس نے خطبہ دیا. اس خطبے کے اندر حضرت نے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا، اشارہ کیا کعبے کی طرف. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا. الحمدللہ الذی شرف ھذا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا بقدوم ابی، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. امام حسین کی طرف اشارہ کیا. جی اس کے بعد فرماتے ہیں ایتھل، جس کی وجہ سے میں نے یہ خطبے کا پہلا جملہ سنا دیا. وہ جملہ جو سنانے کا میرے مضمون میں آیا ہے وہ یہ ہے. فرماتے ہیں ایتھل کفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، تم نیکوکاروں کے امام پر خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر سکتے ہو؟ ایتھل کفرۃ، میں مولا کو ہاتھ جوڑ، یہ مکے میں تو کافر ہے ہی نہیں، کافر کا تو داخلہ ممنوع ہے. عجب نہیں مولا عباس کی آواز آئے جو حسین کو مارنے آیا ہے وہ مسلمان کا. کیونکہ مکے میں آ چکے تھے وہ لوگ جو امام کو شہید کرنا چاہتے تھے. اب یہی لہجہ ہے اللہ کا، الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. من دینکم، اے میرے مصطفیٰ تمہارے دین سے. فلا تخشون، خبردار ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے 1400 سالوں میں بتاؤ کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا علی والا نہیں ہے تو کون ہے؟ کتابوں میں لکھنا اور ہے. میں چند جملے کہنا چاہوں گا اور میرے بچے اگر اس کا کلپ بھی بنانا چاہیں تو ان کو اجازت ہے. جو ابھی کچھ دن پہلے تک فتویٰ دے رہے تھے فلسطین کا جہاد واجب، پاکستان میں ہمارے سارے محترم مفتیوں نے فتوے دیے کہ فلسطین میں جا کر اسرائیل کے خلاف لڑنا جہاد واجب. آج جب ایران جہاد کر رہا ہے تو تمہیں سانپ سونگ گیا؟ کہاں ہیں ہمارے وہ لوگ؟ تم میں اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ حمایت کا اعلان کرو، مگر نہ وہ تمہارے فتوے پہ جہاد کر رہا ہے نہ تمہاری حمایت کا محتاج ہے. مسلمانوں کو جڑنا پڑے گا.
ختم کرو اس بات کو، مستقبل اہل بیت والوں کا ہے جی، کل ہمارا ہے، اس لیے کہ امام مہدی ہمارے ہیں، مستقبل ان کا ہے جو اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ سب کو آنا ہے اسی دروازے پر، سب کو اسی دروازے پر آنا ہے۔ کیسے نہیں آئیں گے؟ جنت ان کے بغیر ملے گی نہیں۔ کل سب کو اسی دروازے پر آنا ہے۔ مرنے کے بعد جناب زہرا کا سامنا ہے، آوازیں آئیں گی، غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، اپنی آنکھوں کو بند کرو، فاطمہ آ رہی ہے۔ غضو، اغفز یا اغمز، جی اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ ایک بی بی کی بھی مجلس ترحیم ہے، ان کے لیے دعائیں ہوئیں۔ ذوالفقار شاہ صاحب، ہم لوگ کربلا میں تھے، نجف میں، سامرہ میں، ہر جگہ ان کے لیے دعا ہوئی۔ اور علی رضا شاہ کاظمی صاحب مرحوم مغفور، حضرت مولانا محسن کے والد، بہت ہی شفیق، مشفق، با اخلاق، با کردار شخصیت، ان کا اور ہمارا ساتھ بھی کربلا معلیٰ میں رہا۔ یہ سب سیدہ کے معتقد بیٹھے ہیں، یہ سب سیدہ کے مرید بیٹھے ہیں، سب کو سیدہ کا سامنا ہوگا۔ محشر میں آواز آئے گی، اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں کچھ عرصے پہلے ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں تھا، مجھے پتہ ہے وہ اللہ کا ولی ہے، صاحب کرامت، عالم دین ہے۔ 2 گھنٹے تک ان کے پاس تھا، بڑھاپے کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے انہوں نے دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، تکیہ لگایا ہوا تھا، اور مجھے کہا کہ میرے گھٹنے میں، میرے پیر میں تکلیف ہے، مجھے اجازت دو کہ میں اپنا ایک پیر سیدھا رکھوں۔ تو اس پہ انہوں نے اپنی ابا ڈالی ہوئی تھی تاکہ بے ادبی بھی بیٹھنے والوں کی ان کی نگاہ میں نہ ہو، اور تکلیف بھی تھی تو پیر انہوں نے سیدھا کیا ہوا تھا۔ اس 2 گھنٹے کی گفتگو میں 10 مرتبہ انہوں نے بی بی کا نام لیا، مگر ہر مرتبہ نام لینے سے پہلے اپنی کمر کو سیدھا کرتے تھے، ٹیک ختم کرتے تھے، اور پیر جو پھیلا ہوا تھا اسے سمیٹتے تھے، اور پھر گردن جھکا کے بی بی کا نام لیتے تھے۔ جب ہماری ملاقات مکمل ہوئی اور میں رخصت لے کے آنے لگا تو میں نے ان سے، استاد سے کہا، میں نے کہا استاد آپ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آج، مگر اس بارے میں آپ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ نے جب بھی بی بی کا نام لیا تو آپ تکیے سے آپ سیدھے ہو کر بیٹھے، پہلے پیر بھی سیدھا کیا آپ نے، اپنا پیر اپنا موڑا جیسے دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں۔ فرمان لگے بیٹا عادت کرو، محشر میں سب کو کرنا ہوگا۔ آواز آئے گی، حتی تجوز فاطمہ، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ سرکار دو جہاں کی حدیث میں نے پڑھی، سرکار نے فرمایا ابعثوا علی البراق، میں محشر میں براق پر بٹھا کے لایا جاؤں گا، وَيُبْعَثُ علی علی ناقتی، اور علی میرے ناقے پہ لائے جائیں گے، وَيُبْعَثُ الحسن والحسین علی ناقتین، حسن و حسین اپنے اپنے ناقوں پر ہوں گے، وَيُبْعَثُ الانبیاء علی الدواب، اور ہر نبی اپنی سواری پر ہوگا، اور جب سواریاں سج جائیں گی تو پھر آواز آئے گی میری فاطمہ کی آمد کی، وَتُبْعَثُ فاطمہ امامی علی العذبہ، اور فاطمہ کی سواری کا نام ہے عذبہ۔ پھر سرکار نے سرکار سے ایک نے پوچھ لیا، ایک محترم نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ یہ عذبہ سواری کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا اس کے باگیں کیسی ہوں گی، اس کی زین کیسی ہوگی، اس کے اندر پازیبیں ہوں گی، اس کے پیروں میں وہ کیسی ہوگی، اس کی آنکھوں کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر، اس کے ماتھے کے اوپر جو سجاوٹ اور ٹیکا ہوگا وہ کیسا ہوگا، اور بی بی کی سواری کو نبی نے خود بتایا کیسی ہوگی۔ فرمایا میری فاطمہ عذبہ پر بٹھا کے لائی جائے گی، اور فاطمہ کی سواری میری سواری کے آگے چلے گی۔ اور یہاں پر روایت یہ کہتی ہے کہ جب سیدہ کی سواری آگے چلے گی اور عرش کے سامنے سے کاروان ہدایت گزرے گا تو ایک مرتبہ بی بی اپنی سواری روک دیں گی، اور جب سواری رک جائے گی تو ساری سواریاں رک جائیں گی نا، تو اللہ کی آواز آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا؟ یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے۔ آواز قدرت آئے گی، سیدہ برداشت نہیں کر پاؤ گی،
یا اللہ مجھے بتایا جائے میرے بچوں کو کس جرم میں مارا. فرمایا جائے گا, آواز آئے گی, کہو کیا کہنا چاہتی ہو. فرمائیں گی مجھے حسین ایسا دیکھا جیسے عصر عاشور تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں, اپنی آوازوں کو آزاد کریں. مجھے حسین ایسا دکھا. ایک باپ کی مجلس ہے, میں مولانا سے اور مولانا کے اہل خانہ سے کہوں گا, یقیناً ایک مشفق, ایک شفیق, ایک پیار کرنے والا رشتہ آپ سے رخصت ہو گیا. یقیناً آپ کو مدتوں ان کی یادیں ستائیں گی, مگر قربان جائیں اس باپ پر جس کا لاشا 3 دن بے گور و کفن رہا. اللہ کسی بیٹے کو بابا کا ایسا لاشا نہ دکھائے جیسا امام سجاد نے امام حسین کا لاشا دیکھا. اللہ اللہ. ایک مرتبہ جب آئے ہیں نا لاشے پر, تو امام سجاد سے پہچانا نہیں گیا بابا کا لاشا. ادھر جناب زینب کس جتن سے اونٹ پر بیٹھی ہیں. ساری بیویوں کو تو بی بی نے خود بٹھایا, مگر بی بی زینب کو بٹھانے والا کوئی نہیں تھا. جب بی بی زینب کو بٹھانے والا کوئی نہیں تھا اور کچھ ظالم تازیانے لے کے آگے آئے, تو جناب زینب نے نہر کی طرف رخ کر کے آواز دی, عباس تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا, اب میں کربلا میں سوار ہو رہی ہوں, مجھے آ کے بٹھاؤ. مگر پھر فرماتی ہیں, عباس تمہارے تو بازو کاٹ دیے, تمہارے تو سر پہ گرز مار دیا, عباس تمہیں تو شہید کر دیا. کس مصیبت سے اور کس جتن سے بی بی اونٹ پر بیٹھی ہیں. اونٹ پر بیٹھ کر ابھی اونٹ کچھ قدم آگے چلا تھا کہ دور سے جناب زینب نے دیکھا کہ زین العابدین بابا کے لاشے پر اس کیفیت میں کھڑے ہیں کہ شاید کچھ دیر کے بعد روح پرواز کر جائے گی. ادھر جناب زینب سے وعدہ کیا تھا, جناب زینب نے وعدہ کیا تھا امام حسین سے کہ میں آپ کے بچوں کی حفاظت کروں گی. عجیب داستان ہے کربلا کی, عجیب داستان ہے. پتھر دل کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. ایک یزیدی سپاہ کا سپاہی کہتا ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے نا, تو میں نے دیکھا کہ ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے میں جا رہی ہے اور آگ کی لپیٹیں اسے روک دیتی ہیں. اس کا سر جا کے جلتے ہوئے خیمے کی چوب پر لگتا ہے. کہتا ہے کہ مجھے یہ لگا کہ شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے, جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آ گئے. کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے آ کے کہا, اے خاتون, اے بی بی, تمہیں نظر نہیں آ رہا, آگے تو آ گئے, تم آگ میں جانا چاہتی ہو. تو وہ بی بی مڑی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی, یا شیخ ان لنا فی حلیل, اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا. وہ کہتا ہے تب مجھے سمجھ میں آیا یہ حسین کی بہن زینب ہے. اور وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں گئی اور اپنی پشت پر بیمار بھتیجا اٹھا کر لائی. اس انداز سے بچوں کی حفاظت کی ہے جناب زینب نے. بی بی نے جب اونٹ کے اوپر سے دیکھا, بیٹھے ہوئے بی بی بیٹھی ہوئی ہیں اونٹ کے اوپر, دیکھا کہ زین العابدین کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے, تو بی بی نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا, کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا. اور جیسے ہی گری ہیں تو امام سجاد نے بابا کا بدن چھوڑا, قریب آ کے پھوپھی کو سہارا دیا اور ایک سوال کیا, پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگی پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. کہ پھوپھی اماں 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے, پھر مجھے حق دیجئے کہ میرا کیا حال ہے. اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے. اجرکم اللہ. مجلس میں بیویاں بھی بیٹھی ہیں, خواتین بھی بیٹھی ہیں. میں ان سے کہوں گا اس وقت میں جب آپ مجلس میں آنکھوں میں آنسو لا رہے ہو نا, تو اس بات کا خیال رہے کہ برابر میں بیٹھی ہوئی حسین کی ماں بھی ہو سکتی ہے. بڑا مظلوم گھرانہ ہے. بی بی آئی ہیں بھائی کے لاشے پر, تو لاشا پہچانا نہیں گیا, تو آواز دے کر کہا انت اخی زینب, کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ پھر یہ کہہ کے لاشے کے گرد چکر کاٹنے لگیں, کبھی سہانے آتی ہیں کبھی پائے تھی. تو امام سجاد نے تعجب سے دیکھا اور فرمایا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکوں. ہاں, جناب زینب کو سالم جگہ نظر نہیں آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا اور پھر لاشے کے برابر میں بیٹھ گئیں. بس آخری جملہ, لاشے کے برابر میں بیٹھ گئیں اور زارو قطار رونے لگیں. تو امام سجاد نے حوصلہ دیا, پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں, پھوپھی اماں آپ کو تو معلوم تھا کہ کیا ہونا ہے. فرمانے لگی زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے, میرے سر پہ چادر نہیں ہے. اے زین العابدین میں کم سن تھی, اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی. کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سارے صحن میں دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے. تو مجھے تعجب ہوا یہ سایہ کیسا ہے, تو میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا.
کہ کہیں میری بہن پہ دھوپ نہ آ جائے. اب بتاؤ زینب کہاں جائے؟ زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، حسین کے بدن پہ کپڑا نہیں رہا. الا لعنت اللہ علی الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. مرحومہ مغفورہ، مرحوم مغفور کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.